زینب وسیدنا حسن وسیدنا سیدنا ومولانا محمد وعلى سیدنا علی وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار بار تعریف کیے گئے. درود السلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کفر کو مٹاتا ہے. میں حاشر ہوں کہ بے شک سب لوگوں کا حشر میرے قدموں میں ہوگا، اور میں عاقب ہوں یعنی سب سے آخری نبی ہوں. ناظرین کرام، اس وقت جہاں جہاں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، یعنی تمام جو معلوم عالم ہے اور نامعلوم عالمین ہیں، سبھی کے مکینوں کو میری جانب سے دل کی گہرائیوں سے 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام اسکالرز کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بہت مبارکباد. آئیے آغاز کرتے ہیں صاحب کہ اسی دن کے لیے تو بزم ہستی کو سوارا تھا، یہی مقصود عالم تھا، یہی خالق کا پیارا تھا. یہ سب رانائیاں تھیں ایک وجود پاک کی خاطر، یہ نقش آرائیاں تھیں سید لولاک کی خاطر. ناظرین کرام، خوشی کے اظہار کے لیے آج الفاظ بہت کم اور علم انتہائی تھوڑا سا ہے کہ آج اس محبوب کا یوم ولادت ہے جو تمام اولین و آخرین میں سب سے ممتاز ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اجمل ہیں، سب سے اکمل ہیں، سب سے عرفہ ہیں، سب سے انور ہیں، سب سے عالم ہیں، سب سے آصب ہیں، سب سے انصب ہیں. تمام کائنات مل کر بھی جن کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہے. ہمیں جو کچھ ملا، جو کچھ ملے گا، عالم امکانات میں جو کچھ تھا، جو کچھ ہے، جو کچھ ہو سکتا ہے، ناظرین سب کا سب میرے آپ کے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا صدقہ ہے. ناظرین کرام، حقیقت فقط اتنی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہماری اوقات فقط اتنی ہے کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. وہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں جانوروں میں بھی نجس اور ناپاک بنا دیتا، مگر اس نے ہمیں انسان بنایا. پھر کرم بالائے کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. وہ محبوب جو نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ محبوب جو پیدا نہ ہوتے تو کچھ بھی پیدا نہ کیا جاتا. ناظرین، وہ محبوب جن کے نور سے 14ویں کا چاند منور ہے، وہ جن کے نور سے سورج روشن ہے، وہ محبوب جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وہ محبوب جو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہیں، وہ محبوب جن کا ذکر دیگر آسمانی کتب کے سینوں میں چمک رہا ہے. ناظرین، وہ محبوب جن کا ذکر قرآن پاک کے پاروں میں مہک رہا ہے، وہ محبوب جن کا امتی بننے کو موسیٰ علیہ السلام متمنی ہیں، وہ محبوب جو لولا کلمہ خلقت الافلاق کا تاج اپنے سر اقدس پر سجائے ہوئے ہیں، وہ محبوب جو پوری کائنات کو اپنا گھرویدہ بنائے ہوئے ہیں، وہ محبوب جن کو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے میٹھے حصار میں لے کر مالک کائنات اپنے فرشتوں کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ محبوب جن کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا مقام و مرتبہ دیتا ہے، وہ محبوب جن کو ورفعنا لک ذکرک کی رفتیں عطا کرتا ہے، وہ محبوب جن کو علی خلق عظیم کا اعلیٰ مقام دیتا ہے، وہ محبوب جن کو ما ودعک اور ما قلا کی یوں سمجھ لیجئے کہ دلی تقویت دیتا ہے، وہ محبوب جن کو انت فیہم کہہ کر پوری کائنات پر ان کی عظمت کو واضح کرتا ہے، وہ محبوب جن کو لقد من اللہ
علی المؤمنین کہہ کر ہمارے سر اس عظیم محسن کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، وہ محبوب جن کے لیے لا ترفعوا فرما کر تمام تر آوازوں کو ان کی تعظیم میں پست کرا دیتا ہے، وہ محبوب جن کے لیے وما آتاکم سے اقوال و افعال کی حجیت کا اعلان کرا دیتا ہے، وہ محبوب جن کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پکار کر انتہائی بلند ترین منزلوں پر فائز کر دیتا ہے، وہ محبوب جن کو انما انا بشر سے ان کی عبدیت اور بشریت کی طرف اشارہ تو کرتا ہے، مگر وہی محبوب جن کو قاب قوسین کے ذکر سے نوری رفتوں اور قربتوں کی معراج پر پہنچا دیتا ہے، وہ محبوب جن کے عمل کو وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما سے اپنا عمل بتلاتا ہے، وہ محبوب جن کے لیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فرما کر کائنات کا پالن ہار اپنی محبت کی پہلی اور آخری کسوٹی بتا دیتا ہے، وہ محبوب ہی ہے ناظرین جن کے لیے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا کہہ کر نہ صرف اپنے پیارے کی بارگاہ کا پروٹوکول سمجھاتا ہے بلکہ اس بارگاہ میں عرضی کا طریقہ بھی بتلاتا ہے، وہ محبوب ہی ہے ناظرین جن کے لیے لا اقسم بہذا البلد کہہ کر محبوب کے قدموں کی رفتوں اور شان کو قرآن کے سینے پر رقم فرماتا ہے، وہ محبوب ہی ہے، وہ محبوب جو یا ایھا المزمل کے ناز ہیں، وہ محبوب جو یا ایھا المدثر کے پیارے انداز میں بھی ہیں، وہ محبوب پوری کائنات جن کے در پہ سوالی ہے، وہ محبوب کے ہر ایک فرشتہ جن کا درباری ہے، وہ محبوب شجر و حجر برگ و ثمر بحر و بر جن و بشر جن کے تابع فرمان ہیں، وہ محبوب کائنات کا ایک ایک ذرہ جن کے زیر احسان ہیں، وہ محبوب جو روز محشر لوائے حمد تھامے ہوئے ہوں گے، وہ محبوب جو حشر کے روز وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا تاج پہن کر ہم گناہ گاروں کی شفاعت کراتے ہوں گے۔ آئیے ناظرین آج مل کر انہی آقا، انہی مولا، انہی ملجا کی آمد پر اللہ کے حضور شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور ایسا شکرانہ ادا کرتے ہیں اس لیے ناظرین کہ جو محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں، ماہی بھی ہیں، حاشر بھی ہیں، عاقب بھی ہیں، محمود بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، مدثر بھی ہیں، مزمل بھی ہیں، شاہد بھی ہیں، مشہود بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، منظر بھی ہیں، سراج بھی ہیں، منیر بھی ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، خزانہ رحمت کی کنجی بھی ہیں، اور جنت کی کلید بھی ہیں۔ کہنے دیجئے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آئیے صاحب، زمین آسمان سب مرحبا کہہ رہے ہیں اور سرکار علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، تو ہمیں تو بدرجہ اولا سرکار علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں منانی چاہیے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں ناظرین وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، میرے دائیں جانب ماشاءاللہ پیر صاحب تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، اور آخر میں ملک کے ممتاز شناخہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب۔ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور یہ پیاری سی ساعتیں کہ جن ساعتوں کی وجہ سے ساری ساعتیں آپ کو بہت بہت مبارکباد، بہت بہت مبارکباد۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا قرآن سے تھوڑا استدلال لیتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس حوالے سے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ انتہائی محترم جنید صاحب، آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں آج کی صبح نور کے جو انوار ناظرین پر پھیلائے ہیں، اللہ رب العزت اس کی برکتوں سے پوری امت کو اور بالخصوص ہمارے پیارے ملک کو معمور رکھے۔ آمین آمین آمین۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس انداز سے کر رہا ہوں کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ جنید صاحب، ایک امتی ایمان کی حقیقتوں کو جان کر جب قرآن کریم کو کھولتا ہے تو اس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
دنیا میں تشریف آوری، آپ کا میلاد اسے اس انداز سے نظر آتا ہے کہ اگر اللہ جل مجدہ کے لیے قرآن کریم میثاق الست عطا کرتا ہے تو اللہ کریم اپنے محبوب کی امت کے لیے بلکہ پوری اولاد آدم کے لیے میثاق میلاد بھی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میثاق الست کے ساتھ میثاق میلاد جڑا ہوا ہے۔ ضرورت ہے کہ ایمان کی حقیقتوں کی رمز میں، ایمان کی حقیقی حلاوتوں کے آئینے میں ہم قرآن پاک کو کھولیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 81 اور 82 اس میلاد الست کا کس شاندار انداز میں پڑھنے والے کو عطا کیا جا رہا ہے۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین سبحان اللہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين اللہ اکبر۔ ومن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ وہ میلاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو پروردگار عالمین نے عالم ارواح میں انتہائی مقدس و معطر و معمبر ارواح کو جمع کر کے ان کے سامنے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو رکھا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اور اس آیہ کریمہ کی تشریح میں بیٹھے وقت چاہیے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، لیکن یہ یاد رکھنا میرے محبوب سے ایک لمحہ کے لیے بھی غفلت اختیار۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اقرار لیا جا رہا ہے کہ ہاں بتاؤ ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مددگار بنو گے؟ قالوا اقررنا، کہتے ہیں ہم نے اقرار کیا، فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ اور پھر اسی گواہی کا نتیجہ تھا کہ پروردگار عالمین نے خود قرآن کریم میں تو یہ فرمایا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ سبحان اللہ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس میرے ہو جائیے۔ میرے ہو جائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنا؟ اور میرے بھی کس طرح ہو جائیے کہ میں رب العالمین ہو کر آپ کی زبان، آپ کے ہونٹ مبارک ہلیں گے، میں کہوں گا وقیل ہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان لبوں کے ہلنے کی قسم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی اکبر۔ قسم، محبوب وقت ایسا ہوگا کہ میں رب ہو کر کہوں گا لَأَمْرُكْ، مجھے تیری جان کی قسم۔ اللہ اللہ اکبر۔ ایمان نام ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور پہچاننے کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے جو ہٹا وہ قرآن سے ہٹا، وہ اللہ سے ہٹا، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں رہتا۔ اب اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد کے بارے میں جب یہ فرمائے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سجدہ گزاروں پاکیزہ لوگوں کی پشتوں میں منتقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمائے کہ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ۔ اللہ اللہ۔ وہاں تو کہا نا کہ ان الصفا والمروہ، لیکن جب محبوب کے میلاد کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، یہ پورا مکہ، پورا شہر،
پھر آپ کے والد کے نام کو عظمت دی، پھر آپ کو عظمت دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو دنیا کو بتایا۔ اللہ میلاد بیان کر رہا ہے، فرماتا ہے الم یجد کا یتیما۔ اس آیہ کریمہ کو پڑھ کر کوئی درس دینے کے لیے بیٹھے، اس سے بہتر میلاد کون بیان بات آگے بڑھاتے ہیں۔ پیر صاحب، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث سے مبارکہ سے استدلال کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ ان کی تشریف آوری کا صدقہ تو پوری کائنات اور ہے کیا، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی خوبصورت انٹرو کے بعد پروفیسر صاحب کی خوبصورت گفتگو اور جن آیات مبارکہ سے انہوں نے برکت حاصل کی، انہی آیات کی تشریح میں چند احادیث کے خوبصورت پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت مولا علی مرتضیٰ سے مروی یہ حدیث مبارک طبرانی میں موجود ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ عبداللہ تک مجھے پاکیزہ پشتوں میں رکھا اور پاکیزہ ارحام میں منتقل کیا۔ یعنی زمانہ جاہلیت کی کوئی برائی جو ہے وہ اس نے مجھے چھوا تک نہیں۔ میلاد پاک کی عظمت یہیں سے واضح ہوتی ہے کہ اس ذات والا شان کی بارگاہ رب العزت میں عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، جس کے نسب مبارک میں معمولی سا بھی کوئی ایسا غلط نشان اس کی ذات پسند نہیں کرتی، اور حضور کے پاکیزہ نور کی امی ہونے کے صدقے وہ پوری مبارک نسل جو ہے وہ ہدایت پر رہتی ہے اور انہیں ہر برائی سے بچایا جاتا ہے، حفاظت الہیہ میں رہتی ہے۔ آقا کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوتی ہے تو حضرت محدث ابن جوزی علیہ الرحمہ ایک خوبصورت روایت الوفا میں نقل کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک عالم تھا، الہامی کتابوں کا عالم تھا، یہودی تھا۔ جس صبح ظہور قدسی ہوا تو وہ بنو ہاشم کے محلہ میں آیا اور ایک ایک دروازے پہ دستک دے کر پوچھتا ہے کہ آج کسی کے گھر بیٹا تو پیدا نہیں ہوا۔ اسے بتایا گیا کہ حضور سرور عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا یعنی حضرت عبد المطلب کے جو مرحوم صاحبزادے جناب عبداللہ ہیں، ان کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے وہ حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور جناب حضرت عبد المطلب جب سرکار کو لے کر آتے ہیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ تو چہرہ مبارک کو دیکھتا ہے، نہ چشمان اقدس کو دیکھتا ہے، نہ جسم کے کسی اور حصہ کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ دائیں شانے کو، دائیں کندھے کو اوپر اٹھا کر دونوں شانوں کے درمیان جو حضور کی علامت نبوت الہامی کتابوں میں موجود تھی، مہر نبوت کا ہونا، وہ اس کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی اس کی نظر پڑتی ہے اسے تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ وہی ذات والا شان ہے جن کے آنے کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیتے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارات دیتے گئے، تمام انبیاء جن کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے یہ اعلان کر دیا کہ نبوت بنو اسرائیل سے جاتی رہی، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے ایک روایت کے جو چند پہلو ہیں، اگر ہم اس پہ غور کریں کہ وہ وقت صبح ولادت وہ کسی مکہ کے اور محلہ میں نہیں گیا، کسی اور آبادی میں نہیں گیا، بلکہ بنو ہاشم کے محلہ میں کیا بات ہے، اسے معلوم تھا، یعنی اسے معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام کا مبارک خاندان کون ہے۔ اگر میلاد معمولی بات ہوتی یا عام سی بات ہوتی تو اس کا پچھلی الہامی کتابوں میں حضور کی صبح ولادت کے وقت تک کا تعین کیوں کیا جاتا، اور حضور کے پاکیزہ نسب کا، حضور کے مبارک خاندان کا، گویا تمام الہامی کتابوں کے عالم اس حقیقت سے واقف تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے وہ کب ہوگی، کہاں ہوگی اور کس خاندان میں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح کی ایک روایت جناب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقبول ترین شاعر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبوب ترین حضور کے شاعر، آپ کے حوالہ سے یہ روایت موجود ہے کہ یثرب میں ایک عالم تھا جو الہامی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا، تخلیہ میں رہتا تھا، کسی سے ملتا جلتا نہ تھا،
ایک شام آئی کہ وہ باہر نکلا اور لوگ اس کے دیدار کو ترستے تھے، اس کے وہ جو جہاں وہ موجود تھا معتکف رہتا تھا، لوگ اس گھر کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے اس کو دیکھنے کے لیے. لیکن ایک شام آئی کہ وہ اپنے اس تخلیہ سے نکلا، اپنے گھر سے نکلا اور آسمان کی طرف دیکھتا جا رہا ہے اور منہ میں بڑبڑا رہا ہے. اس کے فالورز اچانک یہ خبر سن کر اس کے گرد جمع ہوئے کہ کیا ایسا عجیب واقعہ ہوا کہ جو کسی سے ملتا نہیں تھا آج وہ گلیوں میں گھوم رہا ہے. تو جب لوگوں نے پوچھا تو اس نے برجستہ کہا کہ وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے جس کی ہمیں موسیٰ نے خبر دی. سبحان اللہ. جب آسمان کے فلاں گوشے میں یہ ستارہ طلوع ہوگا وہ رات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور قدسی کی رات ہوگی. سبحان اللہ. کیا خوبصورت. اچھا اسی ربط میں علامہ صاحب، چونکہ ظاہر ہے اہل کتاب جانتے تھے اور وہ اس طرح جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے تھے، بلکہ وہ تو ان کے توسط سے دعائیں کیا کرتے تھے نا باقاعدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کرم کرتا تھا. یہی جو بشارات دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانی ملی، تورات، انجیل، زبور کے سینے جو ہیں وہ چمک رہے ہیں، بھرے پڑے ہیں سرکار بے شک. بتائیے. الحمدللہ الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی بہت شکریہ آپ کو اور پورے عالم اسلام کے فرزندان کو. آج کا یہ خوبصورت دن ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. چونکہ یہ وہ دن ہے کہ آج چمکا دو در و دیوار کو، عاشقوں کا دن سہانا آ گیا. اللہ. اور کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی، پاس بخشش کا خزانہ آ گیا. عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. سبحان اللہ. ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے. سبحان اللہ. وجد میں سارا زمانہ آ گیا. بھائی کیا کہنا. اس سارے زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام ٹاپ پہ ہیں نا، ٹاپ پہ. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں، مجھے 22 سال ہو گئے ایم اے لیول پہ کمپیریٹیو ریلیجنز پڑھاتے ہوئے. ارے ماشاءاللہ. اور میں آپ کے حسن انتخاب کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے کویسچن وہ پوچھا ہے جو میں 22 سال سے پڑھا رہا ہوں. وہ راز میں آپ کو پروگرام کے بعد بتاؤں گا کیوں آپ کا انتخاب کیا. الحمدللہ. اور کس نے انتخاب کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس میں جنید بھائی جیسے آپ نے کہا کہ سابقہ کتب جو ہیں ان کے سینے روشن ہیں. بنیادی طور پہ بائبل دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. میں دو ریفرنس اولڈ ٹیسٹمنٹ سے دیتا ہوں اور دو ہی اپنا ریفرنس جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ سے. بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں بک آف ڈیوٹرانومی. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک بنیادی کتاب ہے. بالکل ٹھیک ہے. تورات کے اندر شامل ہے. بالکل ٹھیک. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ جل مجدہ کا ایک قول اپنی امت کے سامنے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ جو آخری نبی ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ جلوہ گر ہوں گے نا، ان کی شان یہ ہے کہ I will put my word in his mouth. واہ واہ واہ. منہ اس کا ہوگا، زبان اس کی ہوگی، کلام خدا کا ہوگا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. قربان جائیں. یہ اسی کا ترجمہ ہے. ایگزیکٹلی. اسی کا ترجمہ ہے. سبحان اللہ. کہ میں اپنے الفاظ اس کی زبان پہ. ہائے. اور اگلی بات بڑی خاص ہے. He will tell them everything. وہ ان کو ہر چیز کی خبر دے گا. سبحان اللہ. یہ ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رحمت کونین نے ایک دن ممبر پہ جلوہ افروز ہو کے علم کی خیرات دینے کا آغاز کیا بدء الخلق سے، بگننگ آف دی کریشن، کہ یہ اس کائنات کی جو بگننگ ہے وہ کیسے ہوئی، وہاں سے شروع ہوئے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، یہاں تک کہ اہل جنت اپنے محلات میں پہنچ گئے، اہل دوزخ اپنی آگ میں پہنچ گئے. پورا علم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بڑا عالم ہونے کا معیار کیا تھا؟ اعلمنا احفظنا. کریم آقا کے اس عطا کردہ علم میں سے جس کو جتنا یاد رہ گیا وہ اتنا بڑا عالم تھا. واہ بڑا عالم تھا. کیا بات. اچھا اسی نیو ٹیسٹمنٹ میں ایک کتاب ہے سانگز آف سولومن. ٹھیک ہے. اس میں ایک بہت ہی خوبصورت کوٹیشن کہ اس میں سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بائی نیم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا. بتائیے. اچھا وہ لفظ جو ہیبریو لینگویج کے ہیں وہ بڑے وجد انگیز ہیں. بالکل ایسا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ ہکو ممتکیم وکلو محمدیم وزدودی وزرئی.
میں قربان جاؤں. سننے میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں, یہ سننے میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں. نعت ہے نا حضور کی, عبرانی تو ہمیں نہیں آتی لیکن سننے میں کتنی اچھی لگ رہی ہے حضور کی نعت جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جو ہوئی. کیا بات, اس کا مطلب ہے کہ یعنی کسی بھی زبان میں ہو مٹھاس ویسے ہی آ جاتی ہے. میں کہتا ہوں عشق کی ایک اپنی زبان, واہ واہ واہ, کیا کہنا, ایک اپنی زبان ہوتی کیا ہے. کہنا, کیا کہنا. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ his mouth is more sweet, ان کا لب و لہجہ, ان کا دہن کائنات کا سب سے میٹھا دہن ہے, وہی بات آ گئی, سب سے میٹھا دہن ہے. اور he is altogether lovely. اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری کائنات میں ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین پیار کرتا ہے. محبوب رب العالمین, بات یہ آ گئی نا, یہاں پہ وہ ترجمہ آ گیا. اچھا آگے ہے وزدودی, this is my beloved, وزرئی, this is my friend. اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. اچھا وہ جو آپ نے موسٹ سویٹ کی بات کی نا, اس کا عربی میں ترجمہ بڑا ایمان افروز ہے. عربی میں اس کا ترجمہ کیا گیا احلل کلام, سب سے میٹھی گفتگو کرنے والا, سب سے میٹھا کلام کرنے والا. اچھا یہ تو دو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, نیو ٹیسٹمنٹ دو نیو ٹیسٹمنٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں بتائیں. وہ تو قرآن مجید نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے نا, مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, وہ احمد آنے والا ہے. کتنی کنفرمیشن ہے, کتنی کنفرمیشن ہے اس کے اندر کے بائی نیم اور بائی ٹائم ہر چیز کو جو ہے وہ متعین کیا جائے. اگر آپ کے ذہن میں وہ جو ہے نا خاص طور پر جو کنورزیشن عیسیٰ علیہ السلام کی, جس میں انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ جو فاران کی چوٹیوں سے وہ طلوع ہوگا, بے شک ایسی ہے وہ, مطلب وہ تو بھری پڑی ہے نا. لیکن میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں, انہوں نے ایک دن اپنے حواریوں کے سامنے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے حضور میں التجا پیش کی ہے کہ باری تعالیٰ اب ان کو بھیج جنہوں نے abide with him forever. یعنی ہم آتے ہیں ایک ٹائم پیریڈ کے لیے اور چلے جاتے ہیں, اب ان کو بھیج جنہوں نے فار ایور ان کے ساتھ رہنا. سبحان اللہ, یعنی ختم نبوت, ختم نبوت. اور پھر اس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ان کی شان کیا ہوگی, he will guide unto truth. سبحان اللہ, وہ ان کو سچائی کی طرف لے کے جائے گا. اور قرآن نے سورہ شورا نے اسی منصب کو بیان کیا, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اچھا گوسپل آف میتھیو میں چلے جائیں, اگر گوسپل آف میتھیو میں چوتھا ریفرنس میرا, اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سٹون, کارنر سٹون قرار دیا, کارنر سٹون قرار دیا اور کہا it is marvelous in our eyes. وہ حدیث مبارکہ آ گئی آخری, صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث, ختم نبوت کی. مجھے لگ ہی ہو رہا ہے کہ جیسے میں آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. الحمدللہ یہ فریکوینسی ہماری آپ کی نہیں ہے, یہ سرکار علیہ السلام کی فریکوینسی ہے. الحمدللہ یہ محبت جوڑتی, یہ محبت جوڑتی. الحمدللہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل. میں وقت بچانے کے لیے عربی چھوڑ رہا ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اور پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے محل بنایا, ڈیکوریٹ کیا, ہر اعتبار سے اس کو مکمل کیا, ایک کارنر میں کارنر سٹون چھوڑ دیا. اب آنے والے اس کو تک رہے ہیں, اس کی تعریف صدقے باری جا رہے ہیں. اور یہ قصر نبوت ہے, یہ قصر رسالت ہے, یہ رسالت کا محل ہے. اور ہر بندہ کہہ رہا ہے, تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ جو کارنر سٹون ہے یہ کیوں چھوڑ دیا گیا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیسیفیکلی کیٹیگوریکلی اس کو ایمفیسائز کرتے ہوئے کہا انا تلک اللبنہ, میں ہوں وہ اینٹ جس کے ساتھ قصر نبوت کو کمپلیٹ کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام, دل وہ ویسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ گارڈن گارڈن ہو گیا, تو آج گارڈن گارڈن ہو گیا. کیوں نہ ہو کہ سارے گارڈنز جو ہیں انہی کی وجہ سے تو ہیں, انہی کے صدقے تو ہیں. تو آئیے ذرا اس وقت تو صاحب میں ابھی سوچ رہا تھا ناظرین, جن لمحات میں ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں, بس کچھ ہی لمحے پہلے تو یہ بات تھی نا کہ سرکار علیہ السلام کی اس کائنات میں تشریف آوری ہو رہی ہے. اس وقت تو فرشتوں کی قطاریں صاحب, قطاریں جو ہیں وہ کھڑی بھی ہوں گی صف بصف کہ بس ہمیں موقع مل جائے اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں. آئیے مل کے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انظر حالنا. آئیے درود پاک کا نذرانہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى
وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کائنات میں ان سے زیادہ عظیم ترین گھڑیاں ہو نہیں سکتی ناظرین جو اس وقت ہمیں میسر ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری طور پر تشریف آوری اس کائنات میں ہوئی کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. آنکھیں رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے. ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے. پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ان کے جلووں سے نکھرنے لگی دل کی رونق. میری تقدیر جگاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. کہکشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے. کہکشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. مرحبا صلی اللہ کی ہیں صدائیں لب پر. ہم تو صدقے ہوئے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود و سلام. اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود و سلام. یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. دل کو جلووں کی طلب آنکھ کو طیبہ کی لگن. دل کو جلووں کی طلب آنکھ کو طیبہ کی لگن. دیکھیے مجھ کو بلاتے ہیں آپ آتے ہیں. اپنے شاہکار پہ خلاق دو عالم کو ہے ناز. اپنے شاہکار پہ خلاق دو عالم کو ہے ناز. انبیاء جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. انبیاء جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جی جامی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اب ہم آپ کی طرف آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آپ سے کہ صاحب ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھیں ایک تو ظاہر ہے ہمارا عقیدہ ہے لیکن ایک پریکٹیکل بات جو ہے وہ بھی سمجھنے کی ہے کہ اس سے پہلے جو دنیا کی مجموعی حالات تھے یعنی آپ دیکھیے پرشین امپائر کیا پوزیشن تھی, رومن امپائر کیا صورتحال تھی, یونانیوں کی کیا صورتحال تھی, ہندوستانیوں کی کیا صورتحال تھی, عربس کی کیا صورتحال تھی. یہ جو 5 بڑی تہذیبیں تھیں یہ تو اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں میں غرق تھی. میرے سرکار آئے تو اجالا ہو گیا صاحب اندھیروں میں. بتائیے ذرا کیا ہوا تھا. بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے کیا حالات تھے اور کیا واقعات تھے. اس دولہے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس موقع پر بھیجا گیا. چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو, آپ کے فیوزات کو اور انوار کے اثرات کو چونکہ دکھانا مقصود تھا تو امراض بھی وہاں گوناگون قسم کے تھے. پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے ایک پوری جلد لکھی ہے. آپ نے 4 چیزوں پر بڑا فوکس کیا. بتائیے. آپ نے کہا کہ اگر اس زمانے کو ہم 4 چیزوں سے مرکب کر لیں یعنی وہ زمانہ ہے کامل ظلم کا, وہ زمانہ ہے مکمل جہالت کا, وہ زمانہ ہے تعصب کا اور وہ زمانہ ہے اخلاق باختگی کا. یعنی 4 چیزوں کا مرکب تھا. آپ جس گوشے کو بھی ان 4 تہذیبوں میں دیکھ لیں یعنی ظلم اس حد تک کہ وہ خالق کائنات جس نے انسان کو الستو بربکم قالوا بلا کا وہ الوہی معاہدہ کر کے بھیجا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی
وہ استعدادیں جس کے وجود میں رکھ کے بھیجی ہیں، آج وہی انسان بالقوا خلافت الہیہ کا حقدار، آج وہ اس ظلم عظیم تک پہنچ چکا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اللہ دیوتائیں ہیں، مورتیاں ہیں، مجسمے ہیں، اور شرک کا یہ ایک عجیب طوفان ہے، اور انسان کی کم عقلی کا اور اپنی انسانیت سوزی کا یہ ایک عجیب مظاہرہ ساری تہذیبوں میں نظر آ رہا تھا کہ یہ وہی انسان ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات اکرم الخلق بنایا ہے کہ یہ آج سورج کے سامنے، چاند کے سامنے، مظاہر فطرت کے سامنے، جانوروں کے سامنے، حتیٰ کہ کئی شرمناک مناظر کے سامنے جھکتا، عبادت کرتا اور دعائیں مانگتا نظر آتا ہے۔ تو اس طرح کے ایک تو یہ رخ تھا۔ دوسرا، اگر انسانوں کا انسانوں سے تعلق، انسانوں کا مخلوق سے تعلق، رعایا اور حکمرانوں کا باہم تعلق، اس میں دیکھیں تو آپ کو یہ بڑا نظر آئے گا کہ انسانوں کو جان بوجھ جاہر رکھنے، عورتوں کو محکوم رکھنے، انسان کو بیچے جانے، یہ ساری خرافات جہالت کے زور پر روا رکھی گئیں۔ ٹھیک، یعنی یہ کوشش کی گئی کہ انسان کو پڑھایا لکھایا نہ جائے، انسان کو باشعور نہ کیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ چونکہ پڑھنے لکھنے سے اور باشعور کرنے سے انسان اپنی استعدادوں کو پہچانتا ہے۔ انسان کو یہ علم دیا گیا کہ تیرا دشمن شیطان ہے، ٹھیک ہے، تیرا دشمن تیرا نفس ہے، تیرا دشمن محبت دنیا ہے، تو اس کے پاس داخلی طور پر اور خارجی طور پر وہ تمام عوامل موجود ہیں جس کے ذریعے وہ ان تینوں چیزوں سے نکل سکتا ہے۔ لیکن انسان کو اگر ظاہر رکھا جائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی فطرت کو دبانے کے اعتبار سے جو ذمہ داری حدیثوں میں نشاندہی کی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ اے علی فطرت الاسلام ووالدہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، تو اس کا والد اس کو مجوسی نصرانی کیوں رکھتا تھا؟ ان خرافات اور رسومات جاہلیہ کے زور پر تعلیم نہ دے کے اور اس کا انسانی شعور بیدار نہ کر کے۔ اچھا جناب صاحب، ایک بات بتائیے، ایک بات ذرا بتائیے گا اس میں، جیسا میں نے فارس کو بتایا کہ وہاں ایک تو بات یہ ہے کہ زرتشت مذہب جو ہے وہ بعد میں ظاہر ہے وہ وحدانیت سے ہٹ کے پھر وہ کسی اور طرف نکل گئے۔ یہ وہی آگ تھی جو بھڑکتی رہی اور سرکار علیہ السلام کی ولادت پر جو ہے وہ آتش کدہ جو ہے پھر ٹھنڈا ہوا۔ اچھا، ایک تو یہ کہ وہ آگ کی پوجا وہاں پر کرنا، عورتوں کے حوالے سے کئی ایک مطلب عورتوں کو جو ہے اپنے پاس رکھنا، مطلب ہزاروں کی تعداد میں عورتیں جو ہے پاس ہوتی تھیں، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ جو ہے بدکاری بھی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جو ہے اپنا بدسلوکی بھی ہو رہی ہے۔ عقائد میں اتنا بگاڑ تھا کہ وہ اگر آپ وہاں پر یونان میں چلے جائیے تو دیوی دیوتاؤں اور پریوں کی جو پوجا ہو رہی ہے، یہاں پر آپ ہندوستان میں آ جائیے تو جین مت اور بدھ مت اور جو ہندو مت کا معاملہ تھا وہ کروڑوں کی تعداد میں جو ہے بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ عربس کی بھی یہ سچویشن تھی، تو بگاڑ تو ہر طرف تھا، کسی بھی تہذیب کے اندر جو ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی آئیڈیل تہذیب تھی، ٹھیک ایسے ہی تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اخلاق باختگی تو یہ حدیں تھیں کہ بعض اوقات وہ کچھ لکھا ہے کہ ساسانی جو حکمران گزرے ہیں وہ بعض اوقات وہ بہن بھائیوں کی اولادوں سے ہیں۔ جی جی جی، یعنی مقصد یہ تھا کہ خرافات کی یہ حد تھی جہاں محرمات سے باقاعدہ نکاح کیے جاتے تھے، ماں تک کو نہیں چھوڑتے تھے، ماں تک کو نہیں چھوڑتے تھے، بیٹیاں، اور اس کے علاوہ اخلاق باختگی کی باقی بہت ساری شکلیں ہیں جو اخلاقی زوال و اخلاقی ذلت کو ظاہر کرتی تھی، وہ سارے ذرائع موجود تھے۔ لگتا یہ ہے کہ قدرت عالم نے یا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظہر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر عتم بنایا تھا، اور اس مظہر عتم کی ضیاب پاشیاں اس وقت کامل ظاہر ہونی تھی جب چہاروں طرف کامل اندھیرا تھا۔ لگ نہیں رہا تھا کہ انسانی تہذیب کو دوبارہ اٹھانا، انسان کو بیدار کرنا، اس کو ایمان کی طرف لانا اور اس کو عرفان اور معرفت کے مقام تک پہنچانا یہ کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اس میں اگر میں وہ ایک مذاکرہ لے کے آؤں جس سے آپ خود اندازہ لگیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن گئے تو ان کے کچھ بچپن کے بھی دوست تھے، انہوں نے کہا اے عمر آج بڑی حیرانگی ہوتی ہے، تو انسانوں کا سردار ہے،
تجھ سے جانور نہیں چرائے جاتے تھے، تیرے اندر وہ گرفت نہیں تھی، وہ صلاحیت نہیں تھی، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کس مقام تک آ کر پہنچایا۔ اللہ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، ایک کافر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ یار پارٹیاں بدلنے سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں پریشانی یہ ہے کہ جو کافر لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں جا رہے بندے بدل رہے ہیں، سوچ بدل رہی ہے، شعور بدل رہا ہے، انسانیت بدل رہی ہے، کردار بدل رہا ہے، ہمیں پریشانی اس بات پر ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا وہ مہکتا اور چہکتا ستارہ تھے کہ آپ نے جاہلوں کو ایمان دیا اور ایمان والوں کو عرفان دیا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب، اب وہ موقع کہ جن کے صدقے ایمان بھی ہے، جن کے صدقے قرآن بھی ہے، جن کے صدقے عرفان بھی ہے، جن کے صدقے پوری کائنات ہے، جو کچھ ملا، جو کچھ ملے گا، جو کچھ ملتا رہے گا، سب انہی کا صدقہ ہے۔ اب کوئی مانے تو اس میں عافیت، نہ مانے تو اسی کی پکڑ ہے، بس بات یہ ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے وہ جو لمحہ یعنی ولادت کا ہے، اس سے پہلے آپ سرکار علیہ السلام کے جو مبارک نور ہے وہ جو ٹریول کرتا رہا، اور پھر ظاہر وہ نشانیاں جو ظاہر ہوتی رہیں، پھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ، آپ کے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام، یہ جو نور مختلف اوقات میں مختلف ہستیوں کے اندر نمایاں ہوتا رہا، ذرا اس بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم انتہائی بابرکت پروگرام میں شریک ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو جدا رکھا، اپنے محبوب کو جدا رکھا۔ اللہ اس بات کو جب ہم لے کے چلیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ صرف سیدہ آمینہ کی بات نہیں ہوگی، بات چلے گی سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ بھائی سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک رکھ کر جب جنت سے آپ کو زمین پر تشریف آنے کا حکم دیا، اس میں رواج یہ تھا کہ دو افراد پیدا ہوتے تھے، لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اکیلے شیخ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ اسی طرح جس کی پیشانی میں بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک چمکا، وہ کائنات میں معزز و محترم رہا۔ سبحان نوح علیہ السلام کے ہاں آیا تو آپ کے نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کشتی کو پار لگا دیا، اور جس کی طرف ٹریول کرتا گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت و شان عطا فرمائی۔ جب یہ نور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں منتقل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ اور پھر چلتا چلتا یہ جب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاشرے میں زیادہ چمکدار اور خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوا؟ علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت مکالمہ یہاں پہ بیان کیا، کہا اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو بچانا تھا تو ایک مینڈا بھیجا، اور جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی پیشانی میں تھا حضرت سیدنا عبداللہ ان کو بچانا تھا تو اس کے لیے 100 اونٹ قربان کروائے۔ یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے۔ اور پھر آپ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں جب تشریف لائے تو محدثین نے لکھا کہ آپ سے آپ کی حامسر عورتیں جو شادی شدہ تھیں وہ پوچھتی تھی آپ کی کیا کیفیت ہے، تو آپ کہتی تھی میں الحمدللہ بالکل اطمینان سے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر اپنی اماں جان حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بطن مبارک میں رہے ان کو کبھی کسی شے کا احساس نہیں ہوا، اور اتنی محبت سے اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھا کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے بارے میں محدثین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا آپ کو وصف عطا فرمایا جو صرف آپ ہی کا خاصہ تھا، آپ سے پہلے کسی کو یہ شے نہیں ملی کہ آپ ناف بریدہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقام اصل پر بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق فرمائی وہ اپنے فضل و کرم سے اللہ۔ اچھا ایک اور بات دیکھیں، آپ کے حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کے بطن اطہر سے جو ہے وہ جس طرح سے خوشبو جو ہے وہ محسوس ہوتی تھی، آپ وہ ذرا وہ بتائیے نا، وہ کیا وہ یعنی آپ عطر لگا نہیں رہی لیکن اس کے باوجود بھی جو آپ خوشبودار تھیں، وہ خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے۔ امام ہندی نے کنز العمال میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ نے ہر نبی علیہ السلام کو 5 چیزیں دے کر بھیجا۔ ہر نبی حجامہ والے ہوتے ہیں، ہر نبی حیا والے ہوتے ہیں، ہر نبی حلم والے ہوتے ہیں،
ہر نبی علیہ السلام شرم و حیا کے ساتھ آتے ہیں، اور ہر نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی مسواک کی عادت ڈال کے بھیجتا ہے، اور ہر نبی علیہ السلام کے خمیر کو اللہ تعالیٰ خوشبو سے گوندھ کے بھیجتا ہے۔ اللہ، کہ ہر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس شان سے بھیجتا ہے کہ وہ جہاں جہاں ٹریول کرتے ہیں خوشبو ان کے ساتھ چلتی ہے۔ اللہ، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف مبارک تھا۔ اور صحابہ کو تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ اور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے اور آپ کے وجود باسعود سے خوشبو آتی تھی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا۔ ہاں بتائیے۔ آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لعاب دہن شریف ڈالنا چاہتے تھے تو صحابہ اپنے ہاتھ کیوں لے کے آتے تھے؟ کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے لعاب دہن سے بھی کستوری کی خوشبو آتی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو لعاب دہن شریف تھا یہ ملٹیپل خوشبوؤں والا تھا۔ وہ مجھے یاد آ گیا کہ گیسوئے مشکی کے خوابوں پر ختن صدقے کروں، سرخی لب کے تصور میں یمن صدقے کروں، اور دھیان میں آئے جو دندان مبارک کی چمک، آفتاب عمر کی ایک ایک کرن صدقے کروں۔ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے بشری لبادے میں نوری حقیقت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس خوبصورتی کے ساتھ پیدا ہوئے کہ امام بغوی نے کہا کہ آپ کے چہرے پر ایسے خوبصورتی تھی جیسے دودھ کے بھرے ہوئے پیالے میں سرخ انار کے دانے چمکتے۔ سبحان اللہ۔ اس محبت کو یہیں سے ہم جاری رکھیں گے، اور ذرا میں چاہوں گا اس موقع پر ذرا حافظ صاحب، اتنی خوبصورت عشق کی باتیں ہو رہی ہیں، سرکار علیہ السلام کی ولادت کا موقع ہے، چند اشعار ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، وہ نور آ گئے ہیں، انوکھا نرالا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی
خبر آمینہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمینہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں وہ نور آ گئے ہیں ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے اور فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں سماغ ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع ہے. پوری کائنات اس وقت بس وجد کی کیفیت میں ہے. اب میں ناظرین ایک بڑی اہم ترین بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ ہے جس وقت ہمارے مغرب کے سننے والے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ سر جھکاتے ہیں، معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے ہیں چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. مسئلہ یہ پڑھیں تو بتائیں نا. جو تعصب کی اینک لگا کر مغرب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہے، اگر اس مغرب کو یہی کہہ دیا جائے کہ صاحب اپنے بڑوں کی ذرا کتابیں کھول کے تو دیکھو کہ وہ کس انداز سے خراج تحسین پیش کریں، تو سمجھ آئے گا کہ انہوں نے تو تعصب کی اینک نہیں لگائی تھی. مثال کے طور پہ ناظرین، مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. ڈاکٹر ای اے فریمن کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پکے اور سچے دیانتدار مسلح تھے. اسی طرح سے جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ موجودہ انسانی مصائب سے نجات ملنے کی واحد صورت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کا حکمران بنا دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ریورنڈ جارج کہتا ہے کہ حضرت اسماعیل کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. آپ کی شان میں بڑی بات بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ہے کہ اس قوم کی بزرگی ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے. حضرت اسحاق کی نسل سے یسوع مسیح پیدا ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین مسٹر فنچی جو کہ بدھ عالم تھا اور چینی لیڈر تھا، وہ کہتا ہے کہ پیغمبر عرب نے جو تعلیمات دنیا انسانیت کے سامنے پیش کی ہیں وہ روحانی اور مادی ہر دو اقسام کی ریاضتوں کو اپنی اپنی جگہ ٹھکانے رکھنے والی ہیں اور دونوں کے درمیان بہترین توازن قائم ہے. اسی طرح سے ناظرین مانگ تونگ صاحب جو کہ پیشوا ہیں بدھ مت کے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور بنی نوع انسان پر خدا کی ایک رحمت تھا. لوگ کتنا ہی انکار کریں اگر آپ کی اصلاحات عظیم سے چشم پوشی ممکن کرنا بھی چاہیں تو ممکن نہیں ہو سکتی. ہم بدھی لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں. اسی طرح سے ناظرین جو بانی انقلاب تھا فرانس کا، روسو، وہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جج دماغ رکھنے والے
انسان اور بلند مرتبہ سیاسی مدبر تھے. انہوں نے جو سیاسی نظام قائم کیا وہ انتہائی شاندار تھا. اسی طرح سے لیونارڈ کہتا ہے کہ عظیم محض اس لیے نہیں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم محض اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک روحانی پیشوا تھے، انہوں نے ایک عظیم ملت کو جنم دیا، ایک عظیم سلطنت قائم فرمائی، بلکہ ان سب سے بڑھ کر ایک عظیم عقیدے کا پرچار کیا. اس کے علاوہ اس لیے بھی عظیم تھے کہ وہ اپنے آپ سے بھی مخلص تھے، وفادار تھے، اپنی قوم سے بھی مخلص تھے، اور اللہ سے بھی مخلص تھے اور اس کے بھی وفادار تھے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ڈاکٹر جے رام برہما کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق عالیہ کی تلقین نہیں کی بلکہ ان اصولوں پر عمل بھی کیا کہ ان کی زندگی ایثار و قربانی کی زندگی نظر آتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین سوامی برج نارائن سنیاسی کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک جنگ بھی جارحانہ نہیں کی بلکہ ہر ایک موقع پر مدافعانہ لڑائی لڑی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ لالا مہر چند کہتا ہے کہ ہر چند کے بانی اسلام کی ذات والا صفات سراپا رحمت تو شفقت ہے، اور اگر بانی اسلام کے بس میں ہوتا، جملے سنیے گا کیا ہیں، اگر بانی اسلام کی بس میں ہوتا تو سرزمین عرب میں خون کا ایک قطرہ بھی گر نہ پاتا. جو لوگ آج ہمیں ایکسٹریمزم کا تھانہ، ٹیررزم کا تھانہ، انتہا پسند دہشت گرد اجڑ کہتے ہیں اور ہمارے ماتھے پر لیبل چسپا کرتے ہیں، آپ کے اپنے بڑے کیا کہہ رہے ہیں ہندوستانیوں؟ سن لو لالا مہر چند یہ کہتا ہے، سن لو لالا مہر چند کے جملے ہیں کہ عرب میں ایک خون کا قطرہ بھی نہ بہتا. وہ یہ کہتا ہے کہ غرض جو لڑائیاں ہوئیں نہایت مجبوری کے عالم میں ہوئی ہیں، ہم نے انتہا پسندی کو کبھی پرووک نہیں کیا. اور مجھے کہنے دیں، مجھے مصرے بڑے پسند ہیں، اور آپ ہی کے جو کنور مہندر سنگھ بیدی کہتے ہیں نا کہ ہم کسی دین سے ہوں، قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. میرے سرکار سب کے ہیں، سب جشن منائے سرکار کی آمد کا. آئیے جناب پروفیسر صاحب بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. سرکار علیہ السلام کی ولادت پاک کا خوبصورت اور حسین ترین جو ایک منظر نامہ ہے ذرا وہ بیان کیجئے کہ ایک عاشق اس کو کیسے دیکھتا ہے. کس کی مجال ہے کہ اس منظر کو کما حق ہو اپنی زبان پر لا سکے، لوگوں کے سامنے رکھ سکے. جنید صاحب آج وہ بدر طلوع ہو رہا ہے جن کو اللہ کے ہاں یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے کہ ہم قرآن کریم کی ان تمام آیات کو سامنے رکھیں جن میں فرمایا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اے لوگو اگر اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان چاہتے ہو تو سنو، اللہ وہ ہے جس نے یہ نور بھیجا. سبحان اللہ. قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع کا منظر بیان کرنے سے پہلے انجیل برنباس وہ میرے سامنے آتی ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح جو بشارت دینے کی ذمہ داری لے کر آئے، اللہ دنیا کو بتانے آئے کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں. اللہ آپ ایک مجمع میں گفتگو کر رہے ہیں. یہ انجیل برنباس عام ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہو تاکہ اسے پتہ چلے کہ پہلی الہامی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا میلاد اور آپ کا تعارف کس انداز میں عطا کیا. سبحان اللہ. کیا کہنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنا کلام فرماتے ہیں تو مجمع میں سے ایک عورت اٹھتی ہے. وہ کہتی ہے کہ مبارک ہے وہ ماں جس کا اے عیسیٰ علیہ السلام آپ نے دودھ پیا. آپ یہ سن کر فرماتے ہیں کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میری ماں بھی مبارک ہے، لیکن حقیقی معنوں میں مبارک وہ ماں ہوگی جو محمد کو جنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے بڑا میلاد کون بیان کر سکے گا جو عیسیٰ علیہ السلام آپ کی آمد سے پہلے بیان کر رہے ہیں. آج وہ خوبصورت منظر پاک پشتوں سے ہوتے ہوئے جب سیدہ آمنہ نام بھی دیکھیے، سبحان اللہ، طیبہ طاہرہ، کیسی مقدسہ، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا سرور، ان کا نام ہی امن سے دوچار کر دیتا ہے.
فرماتی ہیں کہ جب سے میرے محبوب میرے پیارے میرے شکم میں آئے مجھے محسوس ہی نہیں ہوا. ہر مہینے اللہ کا ایک نبی آ کر مجھے بشارت دے جاتا تھا. ہر مہینے ایک اللہ کے نبی کا دیدار ہو جاتا تھا. لیکن آج جب یہ سہانی گھڑی آئی ہے تو شفا دیکھتی ہیں، ام ایمن دیکھتی ہیں، دیگر خواتین دیکھتی ہیں کہ گھر میں اجنبی عورتوں کا آنا شروع ہو گیا. کون ہو؟ کہا میں حوا ہوں، میں آسیہ ہوں، میں مریم ہوں. اے آمنہ کے پاس کی عورتوں تم نے دیکھا ہی کیا ہے، ذرا نظر تو دوڑاؤ. آج یہ عبد المطلب کی پوری حویلی جو جگمگ جگمگ کر رہی ہے اس پر اللہ نے اپنا پورا نور خانہ اتار دیا. اللہ 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 سبحان. اس منظر کو بیان کرتے ہوئے سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب کیا خوبصورت ارشاد ہے ان کا. فرماتے ہیں کہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضِ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دلیل مانگی جاتی ہے. صحابہ نے میلاد پڑھا. ان مشکل حالات میں جس طرح اسلام کے لیے عظمتیں دیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے جس خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کا میلاد پڑھا کون پڑھ سکے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں ایک عظیم اجتماع ہے، رسول اللہ صدر نشین ہیں. فرماتے ہیں کہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضِ. یا رسول اللہ آپ کی جب ولادت ہوئی زمین چمک اٹھی، آفاق جگمگ جگمگ کر رہے تھے. آپ کے لیے عرش سے کپڑا لایا، لباس لایا گیا، اس لباس میں آپ کو لپیٹا گیا اور تھوڑی دیر کے لیے ماں کی نظروں سے اوجھل کیا گیا کہ میرے محبوب کو میری کائنات دکھا دو. تھوڑی دیر بعد جب آپ کو واپس لایا گیا تو آپ کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا. فرمایا کہ میں کیا آیا ہوں زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیا جو ہے. سبحان اللہ. بات یہیں سے پیر صاحب یہیں سے تسلسل جوڑتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی آمد کے وقت ظاہر ہے وہ شام کے محلات کا نظر آنا، وہ فارس کی جو ہے وہ اپنا آتش کدے کا بجھ جانا، وہ کنگروں کا گر جانا، وہ سارا بتائیے لوگوں کو کہ معجزات کا جو ظہور ہونا وہ سارا تسلسل وہیں سے ذرا قائم کیجیے. میں اس سے پہلے ایک انتہائی اہم واقعہ کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے 2 ماہ 55 دن پہلے جب ابرہہ یمن کا حاکم آتا ہے اور وہ بیت اللہ شریف کو منہدم کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ ہاتھیوں کا پورا ایک لاؤ لشکر لے کر آتا ہے، تو جس کا ذکر سورۃ الفیل میں قرآن مجید میں موجود ہے، جو اس کا انجام بدتر ہوا. تو حضرت عبد المطلب سے یہ کہا گیا ان کی قوم نے کہ اے عبد المطلب آج ہمارے بت ہمارے خدا ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے تو ذرا اس خدا سے فریاد کر. چنانچہ حضرت عبد المطلب تشریف لائے اور آپ نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر بارگاہ رب العزت میں التجا کی اور پیشانی سے ایک مبارک نور نکلا جو پہاڑیوں تک جس کی شعاع گئی. حضرت عبد المطلب نے فرمایا میری قوم مطمئن ہو جاؤ کہ جب میری پیشانی سے یہ نور نکلتا ہے تو مجھے ہمیشہ دشمن پر فتح ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ کا ابرہہ کے پاس جانا، مکالمہ ہونا، وہ بہت طویل واقعہ ہے. لیکن جب ابرہہ پر عذاب اترتا ہے، بہت اہم پیغام ہے، یا 2 جملوں میں میں عرض کر رہا ہوں، تو وہ پرندے ابابیل جو اپنے چونچوں میں پنجوں میں کنکریاں لے کر آتے ہیں، وہ کنکری صرف ابرہہ کے سپاہیوں کو لگتی ہے، کسی قریشی کو نہیں لگتی. اور نام باقاعدہ. اگر اللہ کسی حیوان کو مقرر کر دے تو اس سے امکان خطا نہیں ہے، چاہے جائے کہ ان ہستیوں کی عظمت جن کی شان وہ خود سبحان اللہ سبحان اللہ، ان سے کسی خطا کا امکان کیسے ہو سکتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور قدسی کے وقت سرکار کی مادر گرامی حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک ایسا نور چمکا کہ میری آنکھوں نے شام کا سرحدی شہر بصرہ جو ہے اس کے محلات کو دیکھا. معافی چاہتا ہوں. اس کے محلات تک مجھے نظر آئے
اور وہ جو منظر میں نے دیکھا کہ کائنات کے حجابات جو ہیں وہ آنکھوں سے اٹھ رہے ہیں، اور یہ جو نوشیروان عادل کے محل کے 14 کنگرے گرنا، میں اور پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، ہمارے ڈاکٹر معین نظامی صاحب، ہم جب عراق زیارات کے لیے گئے 2019 میں، تو ہم نے حضرت سلمان فارسی کے روضہ مبارک کی بیک سائڈ پر نوشیروان عادل کا وہ محل دیکھا۔ ہاں بتائیے ذرا وہ کیا ہوا؟ موجودہ جو جغرافیہ ہے اس میں تو وہ عراق میں ہے، لیکن اس وقت وہ فارس کا کیپٹل تھا، ٹھیک ہے، اور فارس کا بادشاہ وہاں بیٹھتا تھا۔ اس محل کے بارے میں وہاں جو لگی ہوئی سلیٹیں تھی، تختیاں لگی ہوئی تھی، جو نشاندہی ان کا محکمہ آثار قدیمہ کر رہا تھا کہ یہ وہ محل ہے جس میں حضور کی ولادت کی شب دراڑیں پڑ گئی، اور اس کے 14 کنگرے جو ہیں وہ اس میلاد یعنی فکشنری اور کتابی باتیں نہیں ہیں، جو ہوا وہ ہوا، وہ محفوظ ہوا، اور وہ 14 کنگرے گرنے کی تعبیر یہ کی گئی، اس کے جو خواب درباری عالم تھے انہوں نے بتایا اسے کہ اب تیری 14 پشتیں بہت جلدی حکومت کریں گی۔ اب یہ حضور کے ظہور قدسی سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تک، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک جب فارس فتح ہوتا ہے تو یہ ساری نسلیں، اللہ اکبر، اللہ، وہ منظر نامہ ولادت کا اور معجزات، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے یہ 1000 سال سے روشن، یہ وہ بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کو جیسے ابھی آپ نے کچھ غیر مسلم جو سیرت نگار ہیں ان کے حوالہ جات دیے، اس کو غیر مسلم تمام سیرت نگاروں نے اپنی سیرت کی بکس میں لکھا، یعنی یہ وہ واقعہ آتش کدہ فارس کا ظہور قدسی کی رات بجھ جانا جس کی آگ 1000 سال سے روشن تھی۔ اگر میں اپنے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ اگر کبھی فرصت ملے تو ایک لمحے کے لیے غور کیجئے گا کہ 1000 سال کے دن کتنے بنتے ہیں، راتیں کتنے بنتی ہیں، گھنٹے کتنے بنتے ہیں، جس کی ایک لمحے کے لیے آگ نہیں بجھی، اور باقاعدہ ٹیمیں مقرر تھیں، کوئی لکڑیاں کاٹ رہا ہے، کوئی خشک کر رہا ہے، کوئی لا کے جلا رہا ہے۔ ہم اپنے اس آقا کا کیوں نہ میلاد بنائیں جس نے ہمیں جھوٹے خداؤں سے ہماری جان چھڑا کر مطلب ہم اس آقا کا، اس میٹھے آقا کا، اس ٹھنڈے آقا کا میلاد کیوں نہ بنائیں جن کے آتے ہی آگ بجھ گئی، اور ہمیں خدائے وحدہ لا شریک کی معرفت عطا ہو گئی۔ اب حضرت عبد المطلب جب ظہور قدسی کی گھڑیاں آتی ہیں، چونکہ ان تک ساری بشارات پہنچ رہی تھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں، اب جس کی حضرت آدم علیہ السلام سے بشارات کا سلسلہ، آدم کی توبہ سے جس کا ذکر شروع ہوا، بلکہ ذکر تو پہلے سے تھا، کائنات انسانی میں ذکر جس ذات والا شان کا شروع ہوا، جب اس کے ظہور قدسی کی گھڑیاں آ رہی ہیں تو اس وقت تو یقیناً وہ اپنی معراج پر ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب اس اعتبار سے کائنات کی بے مثل شخصیت ہے کہ انہیں حضور علیہ السلام کے ظہور قدسی کے وقت تمام مشاہدات کا بھی اتفاق ہوا، اور تمام چیزوں کو جو حضور کو اپنی آغوش میں لینے کا شرف بھی۔ اور یہ جو 14 صدیوں سے نعت طواف جس اسم مبارک کا کر رہی ہے، اسم محمد کا، یہ خداوند لم یزل کا رکھا ہوا نام زمین پر حضرت عبد المطلب کو رکھنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں حتیم میں تھا، میں نے دیکھا کہ وقت ولادت وہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ حضرت آمنہ کے حجرے کی طرف جو ہے وہ جھک رہا ہے۔ اسی پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے وہ خوبصورت شعر اپنے سلام کا کہا ہے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی تشریف آوری کے وقت بیت اللہ کا خوشی سے حجرہ آمنہ کی طرف جھک جانا اس لیے ہے کہ وہ گھر جو حضرت خلیل الرحمن نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، ان کی نافرمان اولاد نے اسے بتوں سے بھر دیا تھا۔ بیت اللہ خوشی سے جھوم رہا تھا کہ مجھے بتوں سے پاک کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے مختص کرنے والی ہستی تشریف لے آئی۔ سبحان اللہ۔ وہ ام عثمان ثقفیہ جو ام عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرماتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ جیسے ستارے جو ہیں وہ بالکل زمین کے قریب آ جائیں گے اور مجھ پر گر جائیں گے، وقت ولادت کا منظر تھا۔ اچھا، اب اس میں ایک بات جو بڑی خاص ہے وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے ایک بات بڑا خوبصورت آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ جس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پوری کائنات جو ہے طواف کر رہی ہے، وہ نام رکھنے والے کون ہیں؟ جناب عبد المطلب علیہ السلام۔ اور بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ داعیہ تو کئی ہیں اور کئی آئیں گی اور کئی جائیں گی،
لیکن ایک دائی ایسی ہے دائی حلیمہ سلام اللہ علیہ جو رہتی دنیا تک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو کر جو ہے عمر ہو گئی، ممتاز ہو گئی. اب آئیے ذرا وہ جو اللہ نے خاص کرم دائی حلیمہ سلام اللہ علیہ پر کیا ہے ذرا وہ تھوڑا سا بتائیے. میں قبلہ پیر صاحب نے جس خوبصورت چیز کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے تو مجھے علامہ اقبال علیہ الرحمہ یاد آ گئے کہ یہ جو ماشاءاللہ ارباب فکر و دانش ہوتے ہیں ان کی فکر آپس میں کتنی ریزیمبلنس رکھتی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا گرد تو گردد حریم کائنات از تمی خواہم نگاہ التفات. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کائنات آپ کے گرد گھوم رہی ہے، آپ کے گرد گھوم رہی ہے. آپ نے جس ہستی کا ذکر کیا ہے سیدہ مخدومہ کائنات حلیمہ، دو جہاں قربان تیرے مقدر پر، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی. اللہ حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری کے شارح ہیں. والمواہب الدنیا میں انہوں نے سیدہ حلیمہ سعدیہ کی کہانی انہی کی زبانی بیان کی ہے. بتائیے. وہ کہتے ہیں کہ سیدہ فرماتی ہیں میں جیسے ہی اس کمرہ نور میں حجرہ نور میں داخل ہوئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ فَإِذَن مُدْرَجٌ بِهِ فِي صَوْبٍ أَبْيَضَ مِنَ اللَّبَنِ. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفید رنگ کے کپڑے میں وہ زیب تن کیے ہوئے آپ لیٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، ٹھیک ہے، تحتہ حریرۃ خضرا، اور آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا بچھا ہوا تھا. سبحان اللہ. نیچے سبز اوپر سفید. سبحان اللہ. میرا تو دل کہتا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہمارے پاک وطن کو جو جھنڈا عطا کیا ہے وہ رحمت کونین کے میلاد والے کمرے میں بچھے ہوئے کپڑے ہیں، وہ آپ کے کپڑے ہیں، کیا خوبصورت سبز اور سفید رنگ. کہتے ہیں کہ آپ لیٹے ہوئے تھے اور یفوہ منہ الریح المسک. پچھلے اپنا دورانیے میں آپ نے وہ خوشبوؤں کی بات کی تھی تو یہ خوشبوئیں دیکھیے سیدہ حلیمہ سعدیہ انٹر ہوتے ہی فیل کر رہی ہیں. وہ کہتے ہیں وہاں سے کستوری کی خوشبوؤں کے ہلے اٹھ رہے تھے. سبحان اللہ. اور اس حسن و جمال کا مجھ پہ ایسا روب طاری ہوا کہ فَأَشْفَقْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِن نَوْمِهِ. مجھے ڈر لگا کہ میں آپ آرام کر رہے ہیں اور مجھے ڈر لگا کہ میں آپ کو کیسے جگاؤں. سبحان اللہ. اب جس خاتون کا پروفیشن ہو اس کو بچوں کو ڈیل کرنا کون سا مشکل کام ہے، لیکن آپ ڈر رہی ہیں. کسی نے پوچھا سیدہ آپ کیوں ڈر رہی تھی؟ عرض کرتی ہیں لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ. حسن و جمال کا ایسا عجیب وہاں پہ منظر تھا کہ میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ میں کیسے جگاؤں. اور بھائی صاحب میں اس جملے پہ یقین جانے اپنی نسل کے ایک ایک بچے کو قربان کروں کہ سیدہ نے کیا ادب سکھایا، کیا ادب سکھایا. فَدَنَوْتُ مِنْهُ کیا کہنے سبحان اللہ. رویدن کہتی میں آہستہ آہستہ حضور کے قریب گئی کہ کہیں قدموں کی چاپ سے بھی بے ادبی نہ ہو جائے. فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى صَدْرِهِ. میں نے رحمت کونین کے سینہ اطہر پہ اپنا ہاتھ آرام سے رکھا. کہتے جیسے ہی میں نے ہاتھ رکھا فَتَبَسَّمَ دَاهِقًا. آقا مسکرا پڑے. وَفَتَحَ عَيْنَيْهِ. آقا نے چشمان مقدس کھول دی. لِيَنْظُرَ إِلَيَّ. اور مجھے تکنے لگے. کہتی میں نے اس وقت ایک عجیب منظر دیکھا. فَخَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ نُورٌ فَدَخَلَ خِلَالَ السَّمَاءِ. مَا زَاغَ الْبَصَرُ. کی آنکھوں سے ایک نور نکلا اور پورے ماحول کو روشن کرتا ہوا آسمانوں کی طرف چلا گیا. آسمانوں کی طرف چلا گیا. ہم میں سے ہر کوئی محبت میں اپنے بچوں کو چومتا ہے لیکن دنیا کی ساری ماؤں کے بوسے ایک طرف، سیدہ کا یہ بوسہ ایک طرف، یہ بوسہ ایک طرف. کہتی ہے میں آگے بڑی حضور کو اٹھایا فَقَبَّلْتُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. اور میں نے حضور کی دونوں آنکھوں کے درمیان چشمانی کو چشمہ اپنا پیشانی مقدس کو بوسہ دیا. سیدہ نے بہت سی چیزیں بیان کی ہیں جنید بھائی، لیکن میں ان میں سے کس کو بیان کروں اور کس کو چھوڑوں؟ میں وہ جو برکتیں آپ کو میسر آئیں، دیکھیں ایک تو ولادت کا ظاہر ہے موقع ہے، اور ایک یہ کہ سرکار علیہ السلام جب ظاہر ہے دائی حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو وہ جو برکتیں آپ کو میسر آئی ہیں اس کے بارے میں ذرا میں وہ عرض کرتا ہوں. برکتیں تو جیسے ہی گود میں لیا وہیں سے شروع ہو گئی نا. بالکل. اچھا شوہر نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا
واللہ انی لأراک اخذت نسمتن مبارکتن. اس نے کہا حلیمہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جو بچہ تو لائی ہے نا یہ سراپا برکت ہے, اللہ مبارک ہے, سراپا مبارک. اچھا یہ وہی مبارک ہے جس مبارک کو ام معبد اللہ تعالیٰ, مطلب پیدا ہونے سے لے کے آج تک جس نے مبارک ہی مبارک ہے, جس نے دیکھا مبارک مبارک ہی پکارا. اچھا وہ اپنا کہتی ہیں کہ انہوں نے اس کی دلیل دی, ان کا اس کی دلیل یہ ہے کہ معنا شارف لنا, یہ جو ساتھ میں ہمارے اونٹنی تھی نا, خدا کی قسم ایک قطرہ بھی دودھ نہیں تھا اس میں اللہ, لیکن جیسے ہی تم اس مبارک روح کو لے کے آئی ہو تو اب اس کا دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا. اللہ سیدہ کہتی ہیں میں بھی پریشان, آپ کو ایک دلیل میں بھی دیتی ہوں. ان کا آپ کو یاد ہے ہم پچھلی جتنی راتیں گزاری ہیں ہم راتوں کو سو نہیں سکتے تھے اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے, اللہ کہ اللہ اس کے اوپر جو بھوک تاری تھی اس کو دودھ ہی نہیں ملتا تھا. جی جی. تو کہتے ہیں جب سے میں نے اس بیٹے کو لیا ہے اب میرا بیٹا بھی رات کو سکون کی نیند سوتا ہے, سکون کی نیند سوتا ہے. اللہ. اور جنید بھائی میں وہ چیز ضرور عرض کرنا چاہوں گا جس سے ناظرین اور سامعین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رحمت کونین سے تعلق ہر کسی کس و ناقص کو نصیب نہیں ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا. یہ سلیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, یہ سلیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں کہ کریم آقا علیہ, دیکھیے نا حضرت عبد المطلب آپ کے دادا, آپ کہتے ہیں کہ میں جب مکہ کی فضاؤں میں چلتا تھا تو میرے کانوں میں ایک آواز آتی تھی اور وہ آواز یہ ہوتی تھی کہ ما الہو غیر حلیمت مردعتن, کہ اس بچہ جو پیدا ہونے والا ہے اس کی دایا اس کو دودھ پلانے والی حلیمہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگی. نعم الامینۃ ہی الابراری. اچھا, اور ہم نے اس کو ایسا امین بنایا ہے کہ وہ اس خدمت کے لیے منتخب ہو چکی ہے. بے شک یہ تو اچھا سیدہ جب آئی ہے نا تو شرف المصطفیٰ میں امام ابو سعید نیشا پوری لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں سیدنا عبد المطلب نے سب سے پہلے پوچھا کہ مسمک, اے آنے والی خاتون تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا حلیمہ سعدیہ. تو آپ نے ایک جملہ کہا بخن بخن سعد و حلم, واہ واہ واہ, حلم بھی آ گیا سعادت بھی آ گئی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. وہ جو میں شعر سنا کرتا تھا اس کی تعبیر آ گئی ہے. واہ واہ واہ. اچھا یہاں پہ اگر سیدہ کی اس لوری کا ذکر نہ کریں تو ذکر نامکمل رہے گا. نہیں لوری کا ذکر ضرور کیجئے. آپ کو سنانے والی آپ سننے والے سرکار ہیں, اپنی گود میں اٹھاتی اور اس میں لفظ آئے ہیں کانت ترکس النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جیسے ماں یا بڑی بہن یا بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بچے سے کھیلتے ہیں نا, اس کو دائیں بائیں یوں کرتے ہیں, اس کو یوں جھولا دیتے ہیں, جھولاتے ہوئے آپ کہتی ہیں یا ربی اذا اتیتہ فابقی, اے میرے مالک یہ نعمت تو نے عطا کی ہے نا تو اب یہ چھین نہ لینا, باقی رکھنا, یہ میرے پاس باقی قائم رہے. وَعَلُوهُ إِلَى الْأُولَى وَأَرْقِي, اور میں سوال کرتی ہوں اس کو وہ بلندیاں عطا کر جو کائنات میں کسی کو عطا نہ کی. سبحان اللہ. اور میں ایک چھوٹی سی کاوش اپنے بزرگوں کی موجودگی میں کہ میں نے کوئی اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کیا اردو میں, وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. صد شکر تیرا ہم کو دیا راج دلارا, آنکھوں کی یہ ٹھنڈک ہے میرے دل کا سہارا. یعنی آپ اللہ کے حضور میں سراپا شکر ادا کرتی, سراپا شکر ادا کرتی. سبحان اللہ. یہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے تو بھاگ جاگ پڑے, اللہ جگہ پہ رحمتیں برکتیں. سرکار علیہ السلام کی مبارک ولادت کا موقع ہے, اور پھر وہی عرض کہ اس وقت تو فرشتوں جو ہیں, فرشتے قطار در قطار سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں یقیناً موجود ہیں. چشم تصور سے ذرا محسوس تو کریں. اچھا ایک اور کرم کی بات دیکھیں, یہ بھی میرے سرکار کی آمد کا فیض دیکھیں. پچھلے 1.5 برس سے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسمسا رہے تھے کہ کاش کعبۃ اللہ کا دروازہ کھل جائے, کاش مدینہ منورہ کا دروازہ کھل جائے, کاش اسی انداز سے ہماری حاضریاں ہو جس انداز سے حاضری ہونی چاہیے. نہیں ہو رہی تھی. ہوئی کب؟ جب سرکار علیہ السلام کی آمد ہوئی. ماشاءاللہ کعبہ بھی کھل گیا, مدینہ پاک بھی کھل گیا. تو آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زینب وسيدنا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی حسین ترین موقع ہے اور ہمارے ساتھ ملک کے معروف ثناخواں جناب محمد ذیشان بٹ صاحب بھی موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. جامی صاحب اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, تھوڑا سا اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا اور بات کو ہم یوں سمجھنا چاہتے ہیں کہ آج چونکہ متجددین اور خاص طور پہ جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے, مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ہمارا بچہ پیدا ہو ہم خوشیاں منائیں, بچہ جو ہے چلنے لگے تو خوشیاں منائیں, بچہ میٹرک کرے تو خوشیاں منائیں, بچے کی شادی ہو تو خوشیاں منائیں, بچے کا بچہ ہو تو خوشیاں منائیں. تو جن کی وجہ سے ساری خوشیاں ہیں ان کی آمد کی خوشی نہ منائیں, یہ کیسی عجیب سی بات ہے. لیکن بہرحال دلیل کی روشنی ائمہ و محدثین و اکابرین جو ہیں ان کی نظر میں خاص طور پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منانا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی واحد افرین باتیں ہو رہی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بحثوں کو الجھانے کے لیے ذرا جن شیطنت پسند لوگوں نے بشریت مصطفیٰ اور نبوت مصطفیٰ کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی. اللہ. حالانکہ امت اس پر متفق تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر مبارک اور آپ کی نبوت مبارک یہ آپس میں لازم و ملزوم کا درجہ رکھتی ہے. سبحان اللہ. ہم ان دونوں چیزوں کو کسی صورت الگ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے جب یہ زوم اختیار کیا تو اس موقع پر جتنے بھی علماء تھے انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے معاملات کو اس بات کو سمجھانے کے لیے دلیل بنایا کہ جن کی ولادت کے موقع پر یہ مظاہرات ہو رہے ہیں اور قدرت کی یہ کرشمہ سازیاں ہو رہی ہیں اور آپ کا اہتمام کیا جا رہا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی شخصیت کو اور ان کے پیغام کو ہم دو حصوں میں بانٹ دیں. تو اسی لیے پھر سب نے اس بات پر زور دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا تبلیغ کے انداز کو دیکھیں کہ آپ نے پورے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے دلیل کے طور پر اپنی شخصیت اور کردار کو دلیل بنایا. ٹھیک ہو گیا. لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تو یہ 40 سال کا جو دورانیہ گزرا ہے جس میں بچپن بھی آیا, جوانی بھی آئی, کوئی منظر ایسا ہے جس پر آپ انگلی اٹھا سکیں اللہ. جب یہ سارا حسن پارا جو ابھی وجود سے ہی متعلق ہے اور اپنے باطن میں وہ تمام کمالات چھپائے پھرتا ہے اور اب آ کر نبوت کا اظہار کر رہا ہے, تو یہ چیزیں بطور دلیل کے دی گئیں. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا اس کو باقاعدہ ثابت کیا گیا. ہمارے علماء کا جو رجحان ہے اس میں تو اگر نام گننا شروع کریں سب بڑے جید علماء انہوں نے حصہ ڈالا. انہوں نے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اور نعمت پر جو شکر منانے, ذکر کرنے اور یاد منانے کی وہ آیات دیکھیں تو اس ضمن میں بھی حضور کی میلاد کو ساتھ لے کر آئے. دوسرا انہوں نے ساتھ یہ بھی دلائل سے بتایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ قد جاءکم من اللہ نور یا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین, یہ جتنی بھی باتیں آئی ہیں یہ درجہ مدح میں آ رہی ہیں, درجہ تعریف میں آ رہی ہیں اور مسلمانوں کی ترغیب کے لیے آ رہی ہیں. اس کو بھی دلیل بنایا. اور اس سے زیادہ خوبصورت بات دیکھیں جس پر ہمارے ائمہ نے سب سے زیادہ زور دیا کہ ابو لہب جس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی مذمتیں آ گئیں حضور کی گستاخی کی وجہ سے, اس کو بھی میلاد کی اس خوشی میں جو اپنی لونڈی کو آزاد کرنے میں انگلی کا اشارہ کیا, اس کو اس رات پانی بھی مل رہا ہے, دودھ بھی مل رہا ہے.
تو اس کا مطلب کہ میلاد کا یہ جو فعل تھا یہ اللہ کے ہاں اتنا قبول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جیسے بندے کو بھی اس رات ریلیکس یعنی جو کنفرم دوزخی ہے نا وہ ہمارے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے نا کنفرم جنتی کی، تو ایک ٹرم ہے کنفرم دوزخی کی. جو کنفرم دوزخی ہے اس نے اپنی دو انگلیوں سے صرف یہ اشارہ کیا تھا صہیبہ کو، آزاد کیا تھا. ان 2 انگلیوں سے پیر کے روز اس کو چشمہ جاری ہوتا ہے، اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. کنفرم جو دوزخی ہے اس کے لیے تو اس کو بھی دلیل بنا. اور کچھ ہمارے علماء نے جو ابن حجر عسقلانی یا امام سیوطی وغیرہ ہیں، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات کی جو فضیلت ہے، برکت ہے، اس کو نزول قرآن کی جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات میں اگر برکتیں اتنی زیادہ ہیں تو وہ قرآن جن کے صدقے میں آ رہا ہے ان کے نزول کے موقع پر کتنی برکتیں اور رحمتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں حضرت ابو مظفر مکی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ روٹین بن گئی تو مصر کے ایک بہت بڑے معتبر بندے تھے، عالم بھی تھے، وہ باقاعدہ جشن میلاد کرتے تھے. میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وہ اس بندے کو باقاعدہ فرما رہے ہیں کہ میری میلاد کا اہتمام کثرت کے ساتھ کیا کریں. اللہ اکبر. اور ہم بڑے صغیر کے حدود میں بیٹھے ہیں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ میلاد کے موقع پر بانٹے جانے والے چنے کس کو یاد نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ خواب میں نظر آ کے وہ چنے تناول فرماتے ہو دکھائے، بلکہ جاتے جاتے اپنی لحیہ مبارک کا ایک بال مبارک بھی تحفے میں دے کر. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں جامی صاحب. اس میں مفتی صاحب اب دیکھیں ایک تو بات اسی ربط میں تھوڑا سا اگر آپ کچھ اپنا انپٹ بھی دینا چاہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، ائمہ محدثین کے حوالے سے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں جو آخری بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیغام کے طور پہ جانی چاہیے کہ سرکار علیہ السلام کا مقصد بعثت کیا ہے، یہ بہت واضح ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہمیت ہے، اس کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اس وقت اس موجودہ دور میں ہمیں کس حد تک اپنے مرکز کی طرف پلٹ کے دوبارہ نچانا چاہیے اور سرکار علیہ السلام کے مبارک نقوش پا کی پیروی کرنی چاہیے. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی بعثت کا مقصد بیان فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے اور اعمال کی تحسین کے لیے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اور اس میں اگر ہم اس عرب کے سارے منظر کو دیکھیں تو وہ جو آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے والے، ایک تنکے کے معاملے میں 100 سال لڑنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں محبتیں ڈال دی. اللہ اکبر. دشمنوں کو دوست بنا دیا. اللہ. اور کیسا دوست بنایا کہ اپنے گھر بھی عطا کر دی ان کو، اپنا مال بھی دے دیا. اور یہ بعثت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آپ نے کوئی نئے بندے نہیں پیدا کیے، وہ جو بگڑے ہوئے تھے نا ان کو درست کیا، اور ان کو درست کرنے کے لیے آپ نے قرآن مجید کی تعلیم کو لازم کیا. سبحان اللہ. قرآن مجید ہی ایک ایسی شے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور اس کے ساتھ آپ کے اپنے فرامین ہیں، احادیث طیبات ہیں. ان کو جب آپ نے معاشرے میں پھیلایا، معاشرے نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کے اوپر عمل کیا، تو وہی افراد جو ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کے دوست بن گئے، محب بن گئے، اپنا مال قربان کرنے والے ہو گئے، اپنی جانیں قربان کرنے والے. سبحان اللہ. تو آپ کی بعثت کا سب سے پہلا مقصد اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی توحید کی بقا تھی. کہ جو کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ مطلب میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا بالکل ٹھیک. فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے محبوب آپ کی تخلیق. سبحان اللہ. سبحان. اور دونوں میں محبت کا ایک بڑا کمال معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کی طرف جاؤ. ٹھیک. میرے محبوب کی طرف آؤ، تاکہ دونوں کو پتہ چلے کہ یہ لازم و ملزوم شخصیات ہستیاں ہیں، دونوں کے ساتھ محبت ہمیں کمال عروج پہ لے کے جاتی ہے. سبحان اللہ. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کے تزکیہ نفس کیا. سب سے اہم بات جو ہم آج سیکھنے کے لیے اس پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا داری، دنیا کی محبت اور چیزوں کی محبت نکال کے آخرت کی محبت ڈالی، سبحان اللہ کی محبت ڈالی، اور نیک اعمال کی محبت ڈالی، اور بتایا کہ وہ ساری چیزیں جو انسان کرے گا یہاں پر اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو درجات عطا فرمائے. اچھا اس میں ایک چیز ایک اور بیچ میں ایک پورشن ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا.
یہ تو سارے انبیاء کا ایک مشترکہ پیغام ہے. ہر نبی علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، ہر نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور بری بات سے منع کرتے ہیں. اور یہ تبلیغ کے بنیادی اصولوں میں سے اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اچھی بات کا حکم دینے کے لیے آتے ہیں اور بری بات سے روکنے کے لیے آتے ہیں. اور جہاں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مناقب بیان ہوئے تو اس میں بھی یہی صفت بیان کی گئی کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی امت کا ایک گروہ بھی اچھی بات کا حکم دیتا ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ یہ لیگیسی سرکار علیہ السلام کی ایسی کہ جسے ہر صورت بہر طور آپ نے ٹوک کرنا ہی کرنا ہے. یعنی یہ مینڈیٹری ہے، یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے جسے ہر شخص نے اون کرنا ہے نا. اس کے بغیر تو راستہ ہی نہیں ہے. اس کے بغیر تو راستہ اچھا اب ذرا میں چاہتا ہوں اس حدیث مبارکہ کی طرف ذرا آپ نظر فرمائیے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تم ضرور بالضرور عمل بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے رہو گے ورنہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایسا عذاب نازل کرے گا کہ تم دعائیں بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اب ذرا یہ مجھے بتائیے، یہ میں نے مفاہیم بیان کیا آپ کے سامنے. آج ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ تمہاری قبر تم جانو، ہماری قبر ہم جانے، تم کیوں ہمیں تلقین کرتے ہو؟ جب اس موڑ پہ آ کے امت کھڑی ہو جائے کہ تم اپنا جانو ہم اپنا جانیں تو صورتحال کیا کھڑی ہوگی؟ پھر تو سرکار علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں، اگر آپ نہیں کریں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تو لاکھوں کے مجمع میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ اور ایک بندہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے صرف ایک لمحے کے لیے اپنی توجہ اللہ کی طرف مذکور کرے اور وہ شرابی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ کی طرف رابطے کا مضبوط ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اگر ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں. اس کے لیے امت کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ جائیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں گے تو ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی ہماری معاف فرما دے گا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک بات اللہ نے بیان کی، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں اور یہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ ان کو عذاب کبھی بھی نہیں دے گا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا دنیا میں اور امت کے لوگوں کا استغفار کرنا یہ حالات کی تبدیلی کے لیے بڑا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی بعثت، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو جانیں کہ آپ کی بعثت کا مقصد لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں. اور یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہر فرد کا، ہر امتی کا یہ فریضہ ہے. ایسا ہی ہے نا، بلغوا عنی ولو آیا. ہاں اس کے اوپر یہ بات ہے کہ تمہارے پاس جو کسی کے پاس بھی بات ہو نا وہ آپ پہنچائیں آگے تاکہ آپ کا حصہ پڑ جائے کہ ہم دعوت و تبلیغ میں شریک تھے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. آئیے جناب آپ کو لیے چلتے ہیں ذیشان بٹ صاحب کی جانب، اور ذیشان صاحب کچھ اشعار اس موقع پہ ہو جائیں. بڑا خوبصورت سے اس وقت حسین سا موقع ہے. سب سے اولا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، سب سے بالا آلہ ہمارا نبی، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کون دیتا ہے تو سامنے
الدین سیسا فرماتے ہیں جیسے مہر سما ایک ہے ویسے ہی جیسے روز جزا ایک ہے ویسے ہی جیسے باب عطا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا تمہارا ہمارا نبی اور اب نہ دل پر کوئی بات لیجے کہ ہے جام کوثر اسی دم میں پیجے کہ ہے اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے سلامت رہیے سلامت رہیے. ناظرین کرام بس جاتے جاتے اتنی سی گزارش ہے صاحب, ابھی انشاءاللہ ہم کیک بھی کاٹیں گے, تمام اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بھائی خوشی منائیے منائیے بالکل منائیے, کھل کے منائیے. اس وقت خوشی نہیں منائیں گے تو پھر کب منائیں گے؟ لیکن خوشی مناتے ہوئے کسی کو تکلیف مت دیجیے گا ورنہ سرکار علیہ السلام کو تکلیف ہوگی. ایسی خوشی منانی ہے کہ سجدوں کو طویل کرنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں شکرانے ادا کرنا ہے, اور درود پاک کی تو کثرت کیجئے, صلاۃ التسبیح ادا کیجئے, استغفار کی تسبیح کیجئے, بس اپنے رب کو اور اپنے آقا کریم کو راضی کیجئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ آپ کے نور سے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے 14ویں کا چاند منور ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نور سے یہ سورج روشن ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کی خوشخبری سنانے والے آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن صفات کی خبر لے کے آئے. اب آپ کو لیے چلتے ہیں, بہت اہم ترین وظیفہ آپ کو بتلا رہے ہیں, اس کو آپ نوٹ کیجئے گا, لکھ لیجئے گا, اور انشاءاللہ آپ نے اس وظیفے کو ضرور ادا کرنا ہے. 12 ربیع الاول کا خاص وظیفہ یہ لیجئے, اسکرین پہ آپ کے سامنے موجود ہے. شیخ المشائخ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی وظائف کی کتاب جواہر خمسہ میں نقل فرماتے ہیں کہ جو مسلمان 12 ربیع الاول کے روز 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, 7 مرتبہ یا اللہ, 7 مرتبہ یا رحمان, 7 مرتبہ یا غفور, 7 مرتبہ یا رحیم, 7 مرتبہ یا حنان, 7 مرتبہ یا منان, 7 مرتبہ یا دیان, 7 مرتبہ یا سبحان پڑھے تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے دن کی نسبت سے دکھی دل کو سکون ملے گا, رزق کی پریشانی دور ہوگی, مقدمات میں الجھے ہوئے کو نجات ملے گی, بیماروں کو شفا نصیب ہوگی, اپنوں کی کدورتوں اور نفرتوں کا خاتمہ ہوگا, اور پڑھنے والا سارا سال خوش رہے گا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور صاحب ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں کہ ساری کائنات کی خوشیاں سرکار علیہ السلام کے توسط سے ہمیں بجیم کے صدقے ملیں. تو آئیے ان خوشیوں کے لمحات میں مل کے, چونکہ ظاہر جید علماء کرام موجود ہیں, میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے, مل کے ہم کیک کاٹتے ہیں, اور بس ایک سادی سی سیلیبریشن ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو میں گزارش کروں گا ذرا میرا ساتھ دیجیے اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ, جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ.
تو جناب جاتے جاتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان کو بھول جائیں؟ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. بس اس یقین کے ساتھ، اس تیقن کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی موجود ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ صرف درود پاک کا نذرانہ پیش کریں بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کیجئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ تجدید عہد وفا ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، جس کو کرتے رہیے. مل کے نعرہ لگاتے ہیں اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه